لوگوں کی نگاہیں شام کا لوگوں کی نگاہیں جب مصیبت میں گرفتار چلا ہے تھے عابد و حباک تھے عابد و حباک رک رک کے چلا بھی ہے تو دشوار چلا اکبر کا بھی غم ہے اکبر کا بھی غم ہے آل محمد کا عزادار چلا ہے وہ شام کا بازار وہ لوگوں کی نگاہیں سجاد مصیبت میں گرفتار چلا ہے سر کو جھکائے کربل سے شام تک عابد سر کو جھکائے کربل سے شام تک عابد کے کانٹوں پہ لگاتار چلا ہے شام کے بازار میں بھی
چلا ہے وہ شام کا بازار وہ لوگوں کی نگاہ مصیبت میں گرفتار چلا ہے بر محمد والے بظہور تعجیل امام زمانہ علیہ السلام بلند ترین صلوات آل محمد۔ اب میں درخواست دانوں جناب علامہ نیر علوی صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنا مجلس اعزاز بیان کریں بآواز بلند ترین صلوات۔ محمد وآل محمد وعجل فرجا اللہ اکبر یا رسول اللہ تھوڑا سا آگے کیجیے گا بات ٹھیک ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي سيد البهي وكوكب الدري صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والحوض واللواء والأمر والرضا صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة حبيب إله العالمين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بعد فقد قال سبحانه وتعالى في قرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم
وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ اکبر کے خالق کا نام بہت عظیم ہے، کثیر تعداد میں عزادار ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ عزیزان گرامی، عزاداران سید الشہداء اور پرسرداران شریکت الحسین، قبل اس کے کہ جو آیہ مجیدہ تلاوت کی ہے، اس کے ضمن میں اپنی معروضات آپ کی خدمت علیہ میں پیش کروں۔ دعا ہے خالق لم یزل اب تمام مومنین و مومنات کا اس مقدس صف عزا پہ تشریف لانا عبادت میں شمار فرمائے۔ بانیان کی یہ صف عزا بچھائی خرچ اخراجات نظر نیاز اکبر کا خالق اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقہ میں خالق لم یزل انہیں شفا کامل و عاجلہ عطا فرمائے۔ مقروضوں پہ اپنے خزانہ خیب سے قرض عطا فرمائے۔ پریشان حال مومنین و مومنات کی، مسافر شاملی بی کی پریشانیوں کے صدقہ میں خالق لم یزل پریشانیاں دور فرمائے۔ آپ تمام جو حاجات شرعیہ رکھتے ہیں، سید الشہداء کے اس غیور بیٹے سید الساجدین کے صدقہ میں خداوند متعال آپ تمام کی حاجات کو پورا فرمائے۔ اس بارگاہ کی تعمیر میں جتنے مومنین و مومنات نے دام میں، درہم میں، قد میں، سخن میں حصہ لیا ہے، جو دنیا سے جا چکے ہیں، خداوند متعال ان کو جوار شہداء کربلا میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو بقائے زندہ و سلامت ہے، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو نام کا نہیں بلکہ کام کا شیعان علی، عبداران اہل بیت اور عزادار حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی تمام دعاؤں پہ قبولیت کی مہر لگوانے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تھوڑا سا یہ آگے ذرا تشریف لے ہیں۔ جو بزرگان پیچھے بیٹھے ہیں ان کی تو مجبوری ہے ٹیک لگا کے وہ بیٹھے، لیکن جو بغیر ٹیک کے اگر تھوڑا قریب ہو جائیں تو ایک ماحول بن جائے گا مجلس کا۔ کل میں نے جہاں پہ اپنی گفتگو کو چھوڑا تھا، جو عزادار کل تشریف فرما تھے، کیونکہ ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت پہ گفتگو کر رہے تھے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں ملائکہ کو ساجدین کہا ہے۔ پہلا جملہ خالق لم یزل نے قرآن مجید میں ملائکہ کو ساجدین کہا ہے، یعنی اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ اے فرشتو، اے ملائکہ، جب میں آدم کو بنا لوں، سنوار لوں اور اس میں اپنی روح پھونک لوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جانا۔ اللہ نے فرشتوں کو کیا کہا ہے؟ تھوڑا بولیے میرے ساتھ، ساجدین۔ اور انبیاء کو اللہ نے فرمایا ہے عابدین۔ انبیاء کو بولیں عابدین، فرشتوں کو، ملائکہ کو ساجدین۔ فرشتوں کو اللہ نے عابدین نہیں کہا، اور خالق لم یزل نے فرشتوں کو پھر کہہ رہا ہوں
عابدین نہیں کہا، اور اللہ نے انبیاء کو ساجدین نہیں کہا۔ جو ساجدین ہیں اگرچہ وہ بھی عبادت گزار ہیں، اور ہے یا نہیں؟ جتنے فرشتے ہیں وہ ہیں ہی اللہ کی عبادت میں، جو رکوع میں ہیں وہ رکوع میں، جو قیام میں ہے وہ قیام میں، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں، بلکہ ملائکہ جب سے خلق ہوئے وہ ہیں ہی اللہ کی اطاعت میں۔ اور فرق یہ ہے انسان میں اور فرشتوں میں، ہے انسان بھی اطاعت میں، توجہ ہے فرشتے بھی اطاعت میں، لیکن انسان اطاعت اختیاری میں ہے، فرشتے اطاعت جبری میں ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی وہ اطاعت کرنے پر مجبور ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے کہ سجدہ کرو تو وہ سجدے میں ہیں، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے۔ ان کے اندر گناہ کرنے کا مادہ ہی نہیں ہے، اور ہے یا نہیں؟ یعنی انہوں نے جو کرنا ہے اللہ کی اطاعت ہی کرنی۔ ویسے تو کائنات کی ساری مخلوق اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، لیکن میں صرف بتانا چاہتا ہوں انسان میں اور فرشتوں میں فرق کیا ہے، کیونکہ ہم انسان اس امام کو ماننے والے ہیں کہ جس کا نام علی ہے، لقب سید الساجدین ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ تو انسان بھی اطاعت میں، فرشتے بھی اطاعت میں۔ انسان ہے اطاعت اختیاری میں، فرشتے ہیں اطاعت جبری میں، کیونکہ جو اطاعت جبری میں ہوتا ہے اس کو جزا نہیں، غور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ جزا اس کو ہے جو اطاعت اختیاری میں ہے۔ دو مقامات پر حضرت انسان اطاعت جبری میں ہے، غور ہے یا نہیں؟ یعنی دنیا میں آنے میں انسان کو اختیار نہیں، غور ہے یا نہیں؟ دنیا میں آنے میں انسان اختیار نہیں، یہ اطاعت جبری میں ہے۔ جب وہ چاہے، جہاں چاہے، جس کے گھر میں چاہے، انسان کے لیے آنا مجبوری ہے، یعنی آنے میں بھی مجبور ہے اور واپس جانے میں بھی اتنا مجبور ہے کہ کروڑوں روپیہ لگا کر پاکستان میں اس جسم کو بچانے کے لیے لاکھوں لگا کے علاج کرتا ہے۔ یہاں سے لا علاج ہو جائے تو اگر طاقت اور استطاعت ہے تو بیرون ملک جائے گا علاج کروانے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا، اور ہے یا نہیں؟ لیکن وہ فرماتا ہے جسے میں بلانا چاہوں، اگر دنیا کے حکیم، طبیب، ارسطو، لقمان جیسے مل کر کوشش کریں کہ ہم آنے والے کو نہیں آنے دیں گے، جسے میں بلانا چاہوں بلا کر رہتا ہوں، اور ہے تو جب میں جس کو بھیجنا چاہوں، نوجوانوں کی سماعتوں کی خصوصی خواہش کر رہا ہوں، جسے میں دنیا میں بھیجنا چاہوں، اگر دنیا کے فرعون مل کر بھی کوشش کریں ہم اس آنے والے کو نہیں آنے دیں گے جسے میں بھیجنا چاہوں بھیج کر رہتا ہوں۔ تو انسان آنے میں بھی مجبور، جانے میں بھی۔ چلو آپ کی محبت کو دیکھ کے جملہ اور کہہ دیتا ہوں کہ جو پریشان ہیں تاکہ شاید وہ بھی میرے ساتھ مل جائیں، اور آپ کی قوت سماعت کتنا میرے ساتھ سفر کر رہی ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ انسان آنے میں مجبور ہے، جانے میں بھی مجبور ہے۔ اگر آنے میں اختیار ہوتا تو کوئی بندہ غریب کے گھر میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ تو جو ہے سلامت رہے، اگر انسان کو اللہ آنے میں اختیار دیتا تو غریب کے گھر میں کوئی پیدا ہونے کے لیے تیار ہی نہ ہوتا۔ تو اللہ نے آنے میں بھی انسان کو مجبور رکھا،
واپس جانے میں بھی مجبور رکھا. اب جملہ کہہ رہا ہوں پتہ نہیں کون سمجھے گا اور کون نہیں. جب آنے میں بھی مجبور ہے جانے میں بھی مجبور ہے تو چند سال زہری زندگی میں جب اللہ نے اختیار دیا ہے تو پھر فرعون کیوں بنتا ہے؟ جی یہی تو میرا چوتھا امام ارشاد فرمانا ہے. اور ہے یا نہیں؟ ہماری گفتگو ہے سیرت امام سجاد پر. تو میں عرض کر رہا ہوں انسان آنے میں بھی مجبور جانے مجبور، درمیان میں اختیار، اور اختیار میں اطاعت اختیاری. فرشتے ہیں اطاعت جبری میں، جو اطاعت جبری میں ہیں اللہ نے انہیں کہا یہ ہیں ساجدین. ملائکہ ہیں عابدین، جو عابدین ہیں انہیں ساجدین نہیں کہا، جو ساجدین ہیں انہیں عابدین نہیں کہا. پھر ہم کیوں نہ کروڑوں سلام پیش کریں اس اپنے امام چوتھے کے اوپر کہ جو ایک ہی وقت میں فرشتے ساجدین ہیں عابدین نہیں ہیں، اور انبیاء عابدین ہیں ساجدین نہیں ہیں. یہ میرا امام ایک ہی وقت میں ساجدین نہیں عابدین نہیں، سید الساجدین ہے، زین العابدین ہے. اللہم صلی علیہ سلامت رہے مولا آپ کو سلامت. توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی ایک ہی وقت میں صرف ساجدین میں نہیں ہے عابدین میں نہیں ہے، سجدے کرنے والوں کا سردار، عبادت کرنے والوں کی زینت. کل میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ جس گھر میں علی ابن ابی طالب جیسا ایک رات میں 2,000 سجدے کرنے والا ہو، غور ہے یا نہیں؟ جس گھر میں خود میرے چوتھے امام کا سید الشہداء سجدے میں سر دینے والا امام ہو، اس خاندان اور گھر میں رہ کر جو سجدے کرنے والوں کا سردار کہلوائے اسے سجاد کہتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ تو امام دو چیزیں، پہلا امام کی فضیلت، چوتھے امام کی دنیا میں، توجہ چاہوں گا، دنیا میں جو ایک بادشاہ کا بیٹا ہو وہ فخر کرتا ہے. توجہ ہے. اور میرا چوتھا امام دو شاہی خونوں کا مجموعہ ہے. شاید میرا جملہ پہنچا نہیں ہے. میں چوتھے امام کی سیرت اور فضائل بیان کر رہا ہوں کہ میرا امام دو شاہی خاندانوں کا، کائنات کے دو شہنشاہوں کا. اچھا، ننہال عجم کے شہنشاہ، توجہ نہیں فرما رہے، غور نہیں فرما رہے. ننہال کون ہیں؟ عجم کے شہنشاہ. اور ددحال جو ہیں وہ صرف عرب کے نہیں بلکہ کائنات کے شہنشاہ. غور ہے یا نہیں؟ یعنی جس کا بابا ہی جوانان جنت کا سردار ہو ہے. اور رسول نے بھی ارشاد فرمایا نا حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. تو پتہ چلا جو جنت میں جائے گا وہ ہوگا رعایا. توجہ ہے. حسنین ہوں گے سردار. یعنی چوتھے امام کا والد باپ 18,000 عالمین میں سے جو بھی جنت میں جائے گا وہ سجاد کے بابا کی رعایا. اور ہے یا نہیں؟ اور امام حسین سردار. توجہ ہے یا نہیں؟ اچھا، اب کوئی میرا جوان یہ کہہ سکتا ہے آپ نے کہہ دیا جو بھی جنت میں جائے گا وہ ہوگا رعایا. توجہ، حسنین ہوں گے سردار تو جنت میں تو علی بھی جائیں گے. اور ہے یا نہیں؟ ارے علی صرف جنت میں جائیں گے نہیں، علی جنت میں لے جانے والے ہیں. جنت میں جانے والے اور ہیں. غور ہے یا نہیں؟ لے جانے والے. علی صرف جنت میں جائے گا نہیں، علی لے جانے والا ہے. تو پھر جب علی جائیں گے تو کیا یہ بھی رہا؟ نہیں. نبی نے پہلے ہی فرما دیا تھا
الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما، ساری کائنات جائے گی رعایا۔ اگر فتویٰ صادر نہ فرمائیں تو جملہ بدل دوں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی جائیں گے جنت میں رعایا، ان انبیاء کی امتیں جائیں گی رعایا، ان انبیاء کے صحابی جائیں گے رعایا، تابعی جائیں گے رعایا، تبا تابعی جائیں گے رعایا، حسنین ہوں گے سردار، جب علی جائیں گے جنت میں حسنین ہوں گے رعایا، غور ہے یا نہیں؟ علی ہوں گے سردار، اب کائنات کا نبی بھی تو جائے گا، جب ساری کائنات جائے رعایا، حسنین سردار، علی پہنچیں گے تو حسنین رعایا، علی سردار، جب رسول پہنچیں گے علی بھی رعایا، محمد سردار۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو عرض کر رہا ہوں میرا امام چوتھا وہ ہے کہ جس کے ننہال بھی شہنشاہ عجم کے اور ددحال صرف دنیا کے بادشاہ نہیں، 18,000 عالمین کے شہنشاہ، جس کے دادا اور والدوں سے سجاد کہتے ہیں۔ سلامت رہیں، غور ہے یا میرے محترم سامعین، اس امام کو ہمارے سامنے بالکل مجبور پیش کیا گیا ہے، غور ہے یا نہیں؟ نا، سجاد اس ہستی کو کہتے ہیں، جملہ کہہ دوں، ہاتھ میں ذوالفقار لے کر، توجہ چاہوں گا، آزاد ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ میں ذوالفقار لے کر بدر و احد و خندق و خیبر فتح کرنے والے کو علی کہتے ہیں، اور ہتھ کڑیاں پہن کر یزید کو فتح کرنے والے کو سجاد کہتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں، اس لیے کہ زنجیر ہاتھ میں پہن کر قیامت تک کے لیے یزیدیت پہ فتح حاصل کرنے والے کو سجاد کہتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کتنی فضیلت ہے میرے مولا کی۔ خود امام سجاد کے چچا جناب محمد حنفیہ، گھبرا تو نہیں میری گفتگو سے، جناب محمد حنفیہ علی کے بیٹا، توجہ ہے، علی کا بیٹا محمد حنفیہ، لوگوں نے کہا، محمد حنفیہ نے نہیں کہا کہ جی آپ ہمارے امام ہیں، کربلا کے واقعہ کے بعد، کربلا کے واقعہ کے بعد، بسم اللہ، امام حسین کی شہادت کے بعد جب امام سجاد قید سے واپس مدینہ میں پہنچے تو لوگوں نے کہا جس طرح علی کے بعد ان کا بیٹا حسن امام، ان کا بیٹا حسین امام، اسی طرح ابھی علی کا بیٹا محمد حنفیہ ہے، آپ ہمارے امام ہیں، سجاد امام نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، فضیلت امام سجاد بیان کر رہا ہوں۔ محمد حنفیہ انہوں نے کہا بھائی میں امام نہیں، توجہ ہے، امام میں نہیں، اس لیے کہ امام بنانا لوگوں کا کام نہیں، امام بنانا اللہ کا کام ہے۔ کہا میں امام نہیں ہوں۔ لوگ جب سر چڑھ جائیں، توجہ ہے، ارے بھائی علی جیسے امام کے سر چڑھ جائیں تو کہتے ہیں کہ مانو یہ نیزوں کے اوپر قرآن اٹھانے والوں کو، توجہ ہے یا نہیں؟ ورنہ ہماری تلواریں آپ کے خلاف ہوں گی۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ امام، محمد حنفیہ کہتے ہیں میں امام نہیں ہوں، امام ہے میرا بھتیجا سجاد، غور ہے یا نہیں؟ جب انہوں نے کہا اب جتنی آگے گفتگو ہے یہ نہ سمجھنا کہ محمد حنفیہ نے اپنی امامت ثابت کرنے کے، نہ، امام علیہ السلام نے طریقہ تبدیل کیا حقیقی امام کی پہچان کروانے کا، توجہ ہے یا نہیں؟ انداز بدلا میرے محمد جناب علی کے بیٹے علی محمد حنفیہ نے، گھبرا تو نہیں رہے، انداز تبدیل کیا، کہا کہ میں امام نہیں، میرا بھتیجا سجاد امام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کو امام مانیں گے،
چلو ہمارے ساتھ سجاد کے پاس. انہیں کہتے ہیں کہ مسند امامت چھوڑو. توجہ ہے. مسند امامت چھوڑو، میں علی کا بیٹا ہوں، مجھے امامت دو. جناب محمد حنفیہ چلے، اس مقام پر آئے جہاں پہ کربلا کے نواب کا بیٹا مسند امامت پہ تشریف فرما تھا. توجہ ہے یا نہیں؟ آئے محمد حنفیہ. اب ان لوگوں کو امامت سمجھانے کے لیے کہتے ہیں امام سجاد سے کہ میں امام ہوں، مسند چھوڑو، امامت مجھے دو. توجہ ہے یا نہیں؟ میرا چوتھا امام ارشاد فرماتا ہے کہ چچا آپ تو بہتر جانتے ہیں، اور ہے یا نہیں کہ امام آپ ہیں یا میں؟ کہا کہ میں تو بہتر جانتا ہوں، لیکن مجھے جو کہا جا رہا ہے کہ مسند چھوڑے امام میں ہوں. میرا چوتھا امام ارشاد فرماتا ہے اچھا پھر ایسے کرو کہ ان سب کو ساتھ لو اور آؤ کعبہ میں چلتے ہیں. اور ہے یا نہیں؟ کعبہ میں چلتے ہیں. محمد حنفیہ جو ساتھ تھے ان کو سمجھانے کے لیے، توجہ ہے، امام سجاد بھی جانتے ہیں محمد حنفیہ کے دل میں کیا ہے. محمد حنفیہ بھی جانتے ہیں میں امام نہیں ہوں، سجاد امام ہے. کہا امام نے کہ چلو کعبہ میں. محمد حنفیہ ساتھ والوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کعبہ میں جا کے کیا کروں؟ اور ہے یا نہیں؟ اب میرا دل کہتا ہے کہ جناب سجاد نے فرمایا ہوگا، اس لیے کہ آپ کہتے ہیں میں امام ہوں، تو چلے اس گھر سے پوچھے جس گھر میں آپ کا باپ آیا تھا. ہائے ہائے حیدری. توجہ ہے یا نہیں؟ بیت اللہ سے جا کے پوچھتے ہیں. چلے جناب سجاد ہیں آگے، پیچھے محمد حنفیہ. پیچھے محمد حنفیہ کو امام ماننے کا دعویٰ کرنے والے جب پہنچے تو جناب سجاد کہتے ہیں محمد حنفیہ سے چچا آگے بڑھو. اور ہے یا نہیں؟ کعبہ سے پوچھتے ہیں کہ امام کون ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ کعبہ سے سوال کرتے ہیں کہ امام کون؟ محمد حنفیہ. آگے بڑھے، 2 رکعت نماز حاجت پڑھی. اور ہے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنے کے بعد جو ساتھ تھے ان کو سمجھانا تھا کہ حق کا امام ہے کون. نماز پڑھنے کے بعد بیت اللہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ بول کے بتا کہ میں امام ہوں تیرا. توجہ ہے یا نہیں؟ بیت اللہ خاموش. پھر محمد حنفیہ کہتے ہیں کیا میں تیرا امام ہوں؟ توجہ چاہوں گا. خاموش. اچھا جب خاموش رہے محمد حنفیہ کہتے ہیں سجاد آپ تشریف لائیے. امام سجاد آگے بڑھے. ابھی تک جو خاموش تھے ان کی توجہ چاہ رہا ہوں. میرے مولا سجاد آگے بڑھے، کہا چچا آپ نے وضو بھی کیا. توجہ، 2 رکعت نماز حاجت بھی پڑھی، نماز حاجت کے بعد دعا بھی کی. دعا کرنے کے بعد پھر بیت اللہ سے سوال کیا، اور ہے یا نہیں کہ میں تیرا امام ہوں یا نہیں؟ میں نے نماز حاجت نہیں پڑھی، کوئی دعا نہیں کی. کعبہ پہ ہاتھ رکھ کے سجاد کہتے ہیں بتا میں تیرا ہوں امام. اور ہے یا نہیں؟ ادھر چوتھے امام نے کہا کعبہ کے اندر سے دیوار آئی، میرا تو امام. اور ہے یا نہیں؟ تو ہی حق کا امام ہے. اب امام ارشاد فرماتے ہیں میں نے جو کعبہ پہ ہاتھ رکھا، اور ہے یا نہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے ہاتھ رکھا، ورنہ مجھے ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. کعبہ خود بول کے کہتا کہ میرا امام تو ہے. اللہم صلی علی. اور ہے یا نہیں؟ ہاں اس لیے کہ کعبہ امام وہ ہوتا ہے پوری کائنات جس کے تابع ہو، کائنات کی ہر چیز پہ جس کا حکم چلے وہ امام ہوتا ہے. چلو آپ کی محبت کو دیکھ کے جملہ اور کہہ دیتا ہوں. وقت کا بادشاہ
غور ہے، مسلمانوں کا بادشاہ، وقت کا بادشاہ، اپنے آپ سے، توجہ چاہوں گا، لوگوں کو بادشاہ منوانے والا، اپنے ہاتھ پہ بیعت کروانے والا آیا خانہ کعبہ کے پاس۔ جو تازہ تازہ حاجی آئے ہیں یہاں پہ وہ میری تائید فرمائیے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا جب کعبے کا طواف کرنا ہو، یار جو تازہ نہیں آئے پرانے ہی تائید فرما دے۔ جو کوئی عمرہ کر کے بیٹھا ہوا ہے یا حج کر کے، خانہ کعبے کے طواف کے وقت کتنا رش ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے، بلکہ بعض دفعہ تو ادھر سے دھکا لگے تو پیچھے، اور پھر وہ چکر پھر دوبارہ مکمل کرنا پڑتا ہے، اور ہے یا نہیں؟ اب لوگ طواف کر رہے ہیں، وقت کا بادشاہ آیا کعبے کا طواف کرنے کے لیے، پروٹوکول ساتھ ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ مشیر ساتھ ہیں، حکومتی مشینری ساتھ ہے، طواف کرنا چاہا، طواف کرتے کرتے اچانک ایک ایسا ہجوم آیا، دھکا لگا، بادشاہ سا پیچھے، توجہ ہے، پھر دوبارہ پروٹوکول والوں نے کوشش کی، پھر آگے بڑھا، توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا، یا پھر ایسے ہی ہجوم آیا، پروٹوکول ایک طرف، بادشاہ ایک طرف، ایک سائڈ پہ ہو کر بیٹھ گیا کہ جب رش کم ہوتا ہے تو پھر طواف کروں گا، یا اتنے تک ایک شخص کعبہ کے اندر آیا، اس بندے کا آنا تھا یا لوگوں نے راستہ دینا شروع کیا، اور ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ بائیں کچھ دائیں، درمیان سے راستہ بنا اور اس نے طواف کیا۔ اب یہ توجہ چاہوں گا، یہ بادشاہ اپنے ایک مشیر اور وزیر سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ غور ہے یا نہیں؟ یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ یہ کہنا تھا یا جہاں پہ علی کا دشمن ہونا وہاں کوئی ماننے والا بھی ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں نہیں جانتا، یا علی کے محب نے کہا اللہ کے گھر میں جھوٹ بولتا ہے۔ غور فرمائیے گا، غور فرمائیے گا، اللہ کے گھر میں جھوٹ بولتا ہے، تو اس کو نہیں جانتا؟ وہ کہتا ہے یہ تو وہ ہے جسے کعبہ بھی جانتا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ اسے حجر اسود جانتا ہے، اسے مقام ابراہیم جانتا ہے۔ اب ہشام کہتا ہے یہ ہے کون؟ توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا۔ ہشام جو بادشاہ تھا وہ کہتا ہے یہ کون ہے کہ جسے لوگ راستہ دے رہے ہیں؟ اب وہ جو مولا کے ماننے والا تھا، میرے چوتھے امام کا حوبدار تھا، وہ کہتا ہے اسے کعبہ بھی جانتا ہے، سر اٹھائیے، کعبہ بھی جانتا ہے، حجر اسود بھی جانتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے یہ کعبے کو مس کرنے نہیں آیا بلکہ کعبہ اس کے ہاتھوں کے بوسے لیتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ حجر اسود کو چومنے نہیں آیا بلکہ حجر اسود اس کے ہاتھوں کے، توجہ ہے یا نہیں، بوسے لیتا ہے۔ اب وہ بگڑا، کہتے ہیں اچھا بادشاہ میں، حکومت میرے پاس، اقتدار میرے پاس، بیت المال میرے پاس، یہ مجبور ہے، لیکن اتنا احترام، کہا یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے، توجہ چاہوں گا، حکومت کرنا آسان ہے لیکن لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا مشکل ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ لوگوں کے سروں پہ، لوگوں کے ذہنوں پہ حکومت کرنا آسان ہے۔ ہم وہ ہیں، ہمارا گھرانہ وہ ہے کہ جس نے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت کو راسخ کیا ہے۔ میرے محترم سامعین، میرا چوتھا امام کہاں کہاں کون کون سے فضل ہے آپ جانتے ہیں۔ مولا کا ایک صحابی، مومن، ماننے والا، بلخ کا رہنے والا، توجہ ہے، کتاب مدینہ الماجد سے لے کے روایت پڑھ رہا ہوں، اور ہے یا نہیں، بلخ کا رہنے والا، ہر سال بلخ سے مدینہ میں آتا ہے، آ کر
خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد مدینہ میں چوتھے امام کی بارگاہ میں جاتا ہے، امام علیہ السلام کی دستبوسی کرتا ہے، وہاں سے مولا کے لیے آتے ہوئے تحائف لے کر آتا ہے، توجہ ہے، امام کی دستبوسی کرنے کے بعد امام کی خدمت میں تحائف پیش کرتا ہے، واپس چلا جاتا ہے۔ کئی سال ایسے ہی گزرتے رہے، یا ایک دفعہ جب وہاں سے آنے لگا تو اس کی زوجہ کہتی ہے جب جاتا ہے یہ انعام و اکرام تحائف لے کر جاتا ہے، کس کے لیے؟ کہا تجھے نہیں پتا میرا امام مدینے میں رہتا ہے۔ تیرے امام کا نام کیا ہے؟ کہا میرے امام کا نام ہے سید الساجدین، اور ہے یا نہیں؟ میرے امام کا نام ہے علی زین العابدین۔ جب یہ کہا تو کہتے ہیں کہ اس کی زوجہ کہتی ہے ہمیشہ تو انعام لے کے جاتا ہے، آج تک کبھی تیرے امام نے تو تجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ توجہ ہے، ہاں اس نے بات کی بلخ میں، امام تھے مدینہ میں، اور ہے یا نہیں؟ امام تھے مدینہ میں، بات ہوئی بلخ میں، وہاں سے چلا خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد جب مدینہ میں پہنچا، میرے چوتھے امام نے اس نے ہاتھوں کو چوما، قدم بوسی کی، اور امام علیہ السلام نے جب کھانا پیش کیا نا، امام فرماتے ہیں ہاتھ دھو، اور ہے یا نہیں؟ جب کہا نا ہاتھ دھو، کہتے ہیں مولا یہ جسارت کی آپ دھلائیں گے؟ امام فرماتے ہیں اس لیے کہ میری جج کا فرمان ہے کہ مہمان کے ہاتھ دھلانے میں ثواب ہے۔ جب یہ امام نے فرمایا تو کہتے ہیں مولا یہ تو گناہگار کے لیے ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ تو گناہگار کے لیے ہے، گناہگار کو ثواب کی ضرورت ہوتی ہے، آپ تو معصوم ہیں۔ امام فرماتے ہیں گناہگار دھلائے گناہ معاف ہوتے ہیں، معصوم دھلائے تو درجات بلند ہوتے ہیں۔ نہیں مل کر یک زباں ہو کر حیدری سلامت رہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا اچھا، اس نے کہا ٹھیک ہے مولا۔ امام علیہ السلام نے کہا دھو ہاتھ، اس نے ہاتھ دھوئے۔ امام فرماتے ہیں ذرا ظرف میں برتن میں دے، کیا ہے؟ کہتا ہے مولا پانی۔ امام ارشاد فرماتے ہیں اب میں امام کہہ رہا ہوں غور سے دے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ غور ہے یا نہیں؟ جب غور سے دیکھا کہتے ہیں مولا یہ تو سرخ یاقوت ہے، یہ تو سرخ یاقوت ہیں۔ امام ارشاد فرماتے ان کو محفوظ کر۔ امام نے فرمایا دوبارہ دھو، دوبارہ ہاتھ دھوئے۔ امام نے کہا دیکھ کیا ہے؟ کہا مولا پانی۔ امام فرماتے ہیں نہیں، حکم امام ہے اب دیکھ۔ اب جب دوبارہ دیکھا کہا مولا یہ تو زرد یاقوت ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ پہلے سرخ یاقوت، زرد یاقوت، عقیق یمنی۔ کہتے ہیں مولا یہ کس لیے؟ امام ارشاد فرماتے ان کو محفوظ کر، اور تیرے گھر سے چلتے ہوئے جو تیری بیوی نے کہا تھا، توجہ ہے یا نہیں، یہ لے جانا اور جا کر اس کی خدمت میں پیش کرنا۔ چوتھے امام نے یہ مجھے انعام دیا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جب لے کر وہاں پہنچا، زوجہ کی گود میں ڈالا، کہتی ہے یہ کیا؟ کہا بات تیرے اور میرے درمیان بلخ میں ہوئی تھی۔ توجہ ہے، تیرے اور میرے درمیان بات ہوئی بلخ میں، میرے امام نے سنی مدینہ میں، اور امام ہوتا ہی وہ ہے۔ توجہ ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ بھی دیکھتا ہے، اس کا رسول بھی دیکھتا ہے، اور خالص مومنین بھی دیکھتے ہیں۔ کُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ بھی دیکھتا ہے۔ غور ہے یا نہیں؟ اس کا رسول بھی دیکھتا ہے، اور مومن، اس مومن سے مراد معصوم امام ہے۔ اس نے کہا تو نے بات کی، میرے امام نے سنی۔ جب امام کی خدمت میں پہنچا ہوں، امام علیہ السلام نے یہ مجھے کہا کہ تیری زوجہ نے یہ کہا۔ توجہ چاہو، امام نے یہ انعام دیا۔ کہتی اچھا اگر تیرا امام اتنا کریم ہے، ہائے ہائے، اگر اتنا ہی کریم ہے، اب آئندہ سال جب تو جائے گا نا تو میں تیرے ساتھ جا کر امام کی زیارت کروں گی۔
اب آئندہ سال جب اس نے تیاری کی، یہ کہتی ہے میں ساتھ چلوں، ساتھ چلی۔ دیکھیے امام سید الساجدین کی فضیلت اور میں سیرت بیان کر رہا ہوں، غور ہے پانی زوجہ ساتھ چلی۔ بالکل مختصر کر کے نتیجہ دے رہا ہوں، آدھے گھنٹے کی گفتگو 5 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں، توجہ ہے یا نہیں؟ چلی مدینہ کے باہر ابھی پہنچے، زوجہ کا انتقال ہوا، اور ہے زوجہ کا انتقال ہوا، اس کا انتقال ہوا۔ وہاں پر اس نے کسی کی ذمہ داری لگائی، کہا میں فوراً، پہلے سوچا کہ اس کو لے کر واپس جاتا ہوں، پھر سوچا اب مولا کی بارگاہ میں تو پہنچ چکا ہوں، کہیں یہ میرا امتحان اور آزمائش نہ ہو، میں مولا کی زیارت کے بغیر واپس چلا جاؤں گا۔ کہا کہ اس کو یہیں پہ رکھتا ہوں، مولا کی زیارت کر کے واپس آتا ہوں۔ جب امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مولا کو سلام پیش کیا، مولا نے سلام کا جواب دیا۔ توجہ چاہوں گا، امام ارشاد فرماتے ہیں گھر سے تو 2 چلے تھے، مولا فرماتے ہیں گھر سے تو 2 چلے تھے، قدموں پہ ہاتھ رکھ کرتے ہیں مولا اگر یہ پتہ ہے 2 چلے تھے، پھر یہ بھی پتہ ہے دوسری کہاں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ امام ارشاد فرماتے ہیں جا، واپس پہنچے گا تیری زوجہ زندہ ہوگی، سلامت رہیں سلامت رہیں۔ امام سے دعا لے کر واپس آیا، یا سامنے زوجہ کو زندہ پایا، کہتا ہے یہ کیا؟ کہتی ہے مجھے نہیں پتا۔ کہتے ہیں چلو ابھی اگر تو زندہ ہو ہی گئی ہے تو یہیں سے واپس چلے گی یا امام کی زیارت کرے گی؟ کہتی ہے جب اتنا سفر کر کے آئی ہوں تو اللہ نے اگر پھر زندگی دی ہے پھر زیارت کر کے جاؤں گی۔ جب یہ چوتھے امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو امام سے چند قدم دور کھڑی ہو کر رک گئی۔ شوہر کہتے آگے کیوں نہیں بڑھتی؟ کہتے جب ملک الموت میری روح لے کے جا رہا تھا یہی تو جوان آگے سے واپس کروا رہا تھا، اور ہے یا نہیں؟ یہی جوان تھا جس نے ملک الموت کو، توجہ ہے یا نہیں؟ میرے کچھ دوست پریشان ہو گئے ہیں کہ شاید یہ اس نے جملہ ویسے ہی کہہ دیا۔ ارے نہیں، موت اس وقت تک آتی نہیں جب تک ملک الموت نہ آئے۔ اور ملک الموت کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا، قرآن کہتا ہے، کسی نے پوچھا کل نفس ذائقۃ الموت، بولو نفس موت کا ذائقہ چکھے گا، روح کو موت نہیں ہے، موت روح کو نہیں ہے، ملک الموت روح لے جاتا ہے یا نفس؟ بولو، روح جدا ہوتی ہے۔ تو قرآن پڑھ رہا ہوں میں، دلیل دے رہا ہوں، قرآن کہتے ہیں ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، کیونکہ ہمارے میں بھی کچھ ایسے ہیں جو اتنے کمزور ہیں کہ آل محمد کے فضائل برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں قرآن سے دلیل کہ جب پوچھا گیا، خدا فرماتا ہے میرے رسول یہ پوچھتے ہیں روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، ان سب کو بتا دے روح ہے اللہ کا امر۔ بولو روح کیا ہے؟ اللہ کا امر۔ اچھا تو پتا چلا کہ جو اللہ کا، چلو تھوڑا اور آسان کر دو جوانے، قل الروح من امر ربی، آیت کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، من ہے تبعیض کا، من کا مطلب ہے سے، یعنی بہت سے اللہ کے امر ہیں، ان تمام امور میں سے ایک امر روح ہے۔ اگر پہنچ گئے ہیں تو جملہ کہہ رہا ہوں، قل الروح من امر ربی، اللہ کے امور میں سے ایک امر ہے روح، تو روح ہے امر، امام ہوتا ہے اولی الامر، اور ہے یا نہیں؟ جب امر کو موت نہیں تو اولی الامر اگر حکم دے گا، نہیں کچھ بندے ابھی نہیں سمجھے، جو نہیں سمجھے تو پھر میں دلیل دے رہا ہوں۔ کچھ منافقوں نے چال چلی
کہ کہتے علی سب کچھ کر سکتا ہے، آج ایک زندہ کو لے کے جاؤ اور کہو کہ اس کا جنازہ پڑھ۔ تھا زندہ لیکن پڑا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی یہ مردہ ہے، مولا پڑھو جنازہ، کیونکہ امام بھی ہو، اگرچہ امام ہے مالک، لیکن وارث سے پوچھا ہے تیری اجازت؟ غور ہے یا نہیں؟ پڑھوں جنازہ مردے کا، اس میت کا جنازہ پڑھوں؟ اس نے کہا جی پڑھو۔ جب امام نے فرمایا کہ 5 تکبیر نماز جنازہ حاضر اس میت پر، ادھر جنازہ پڑھا، انہوں نے اپنے پروگرام کے مطابق پہلے تو کھانسی کی، نہیں اٹھا، پھر ہلایا، پھر نہیں اٹھا، اور اس کو جب اچھی طرح جھلڑا، نہیں اٹھا۔ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، یہ تو زندہ تھا، میرا دل چاہتا ہے علی نے فرمایا ہوگا شاید سارے قیامت کو اٹھیں، یہ قیامت کو بھی نہیں اٹھے گا۔ اور ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ اولے الامر نے پہلے پوچھا، اولے الامر کا مذاق اڑاتے ہو، اب اس نے کہا، توجہ ہے، سجاد مولا کے صحابی نے، اس کی زوجہ نے کہا یہی تو وہ جوان تھا، توجہ ہے یا نہیں، جس نے مجھے زندگی لے کر دی۔ مولا کے قدموں پہ گری، کہا مولا میری گستاخی معاف فرما۔ اور ہے یا نہیں؟ ارے جس کا امام اتنا کریم ہو، ایک جملہ کہتا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ آج کی شب شہادت ہے۔ اگر میں یہ کہوں نا کہ یہ شب عاشور سے کم نہیں تو بے جانا ہوگا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، جو عزادار اور ماتمی بیٹھے ہو بالخصوص، جب بھی کسی خطیب یا ذاکر کو اس چوتھے امام کی شہادت کے بارے میں کہا جائے نا کہ مسائل بیان کرو، شہادت پڑھو، یقین کرو پڑھنے والا فیصلہ کر ہی نہیں سکتا کہ اس امام کی شہادت میں شروع کہاں سے ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس لیے کہ مولا حسین شہید ہوئے ایک مرتبہ، جناب قاسم شہید ہوئے ایک مرتبہ، علی اکبر شہید ہوئے ایک مرتبہ، ابو الفضل العباس بازو کٹا کر، سر میں گرز کھا کر، زین سے بغیر بازو سے اترے تو ایک مرتبہ۔ اگر یہ جملہ میں نے پہنچا لیا تو میرے چوتھے امام کا پرسہ یہی پہ ہو جائے گا، جو سمجھ جائے گا عزادارو ہر کربلا کا شہید ایک مرتبہ، لیکن سید سجاد کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام تک ہر گلی، ہر چوک، ہر موڑ، ہر بازار میں قتل ہوتا رہا سجاد۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا تجھے سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ اتنا مظلوم امام ہے سید سجاد، نہیں سمجھ آتا کہ کون سی مصیبت اس امام کی بیان کی جائے۔ ہاں، شام غریبہ کو پڑھا جائے، کربلا سے شروع کیا جائے، یا کسی نے پوچھا تھا مولا سے، بہت سے مذاہب ہیں میرے امام کے، روایات میں ملتا ہے کہ چند ایسے میتیں ہیں کہ ان کو غسل دیتے ہوئے غسال رو پڑا۔ مومن کا دل بہت نرم ہوتا ہے، میں بڑے آرام کے ساتھ، اس لیے کہ ہر مجلس میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ گریہ کرو، پتہ نہیں کس کے پہلو میں سجاد بیٹھا ہو، لیکن عزاداروں آج ہے سجاد کا جنازہ اٹھ رہا، اور سجاد کے جنازہ میں اور کوئی آئے یا نہ آئے، شام سے 2 بیویاں ضرور آتی ہیں، ایک 4 سال کی بہن
اور ایک پھوپھی زینب اجرکم اللہ اجرکم اللہ. پتہ نہیں بس عزادارو چند جنازے ایسے ہیں کہ جن کو غسل دیتے ہوئے غسال کی چیخیں نکل گئی. سنو گے؟ پہلا جنازہ محمد کی بیٹی کا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ. علی جیسا فاتح خیبر غسل دے رہا ہے، یا غسل دیتے دیتے پہلو میں زہرا کا ہاتھ تھا، عزادارو ہاتھ نہیں ہٹ رہا، یا میرے فاتح خیبر امام نے مشکل سے جب ہاتھ اٹھایا، عزادارو جب علی کی نظر پڑی تو علی جیسے فاتح خیبر کی چیخ بلند ہوئی. جناب فضا پوچھتی ہے او کبھی اللہ کے شیر بھی روئے ہیں، یا علی تجھے کس نے رلایا؟ کہا فضا زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. دوسرا میت کس کا؟ عزادارو دوسرا میت سجاد کی 4 سال کی بہن سکینہ ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. سجاد کے سفروں کی ساتھی، شام کے قید خانہ میں جن کی چھوٹی اولاد ہے، شام کے قید خانہ میں صبح کے وقت بھائی کی گود میں سر رکھتی، پرندے جب جا رہے ہوتے پوچھتی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سجاد مولا کہتے روزی کی تلاش میں. اور رونے والے عزاداروں جب شام کو واپس جاتے بی بی پوچھتی بھیا اب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اب یہ اپنے گھروں میں وطن پہ واپس جا رہے ہیں. اور رونے والوں جس نے ماتم کرنا ہے رو کر سکینہ پوچھتی بھیا کبھی ہم بھی واپس جائیں گے؟ سجاد رو کر کہتے ہر کوئی جائے گا سکینہ، تو شام کے زندان. اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا. بس عزادارو 4 سال کی بہن کا جنم شام کے زندان میں شہادت ہو گئی نا. تو جناب زینب جب غسل دے رہی تھی پوچھتی ہیں بیٹا سجاد مجھے شریعت کا مسئلہ تو بتاؤ، اگر جسم کی کوئی جگہ خشک رہ جائے تو غسل ہو جاتا ہے؟ کہا غسل نہیں ہوتا. پہلے میں واضح کر دوں آل محمد کا غسل طہارت کے لیے نہیں ہوتا، یہ انما یرید اللہ کے مصداق ہے، حکم خدا کی اطاعت ہے، ان کو پاک کرنے کے لیے غسل نہیں لیا جاتا. لیکن عزادارو جب بی بی نے پوچھا کہ غسل ہو جاتا ہے، سید سجاد کہتے اماں نہیں. کہا پھر مجھے اجازت ہے میں ادھر سے سکینہ کا کرتا ہلاتی ہوں، سکینہ کی میت ہلتی ہے. کہا ماں قمیض نہ اتارنا، سکینہ کی پشت کے اوپر شمر کے تازیانوں کے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. عزادارو تیسرا جنازہ تیرے اور میرے چوتھے امام سید سجاد کا. ہاں جب محمد باقر غسل دینے لگے، عزادارو غسل دینا چاہتے تھے، یا جو یہاں گردن کے اوپر زخم تھا وہ آپ نے تو سن رکھا ہے نا، صرف توق تھا. جملہ کہہ دوں، شام کے بازار میں جب یہ قافلہ رکا ہوا تھا تو ایک مومن ہے جس کا نام ہے ابن عتیبہ آیا شام کے بازار میں. اس نے سنا کہ کوئی شور ہے. عزادارو اپنے نوکر اور غلام کو کہتا ہے جا کر پتہ تو کر آج مسلمانوں کی کوئی عید تو نہیں ہے، انہوں نے بھڑکیلے لباس پہنے ہوئے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں. عزادارو جب وہ واپس آیا کہتا ہے کہ پتہ نہیں، کہتے کسی باغی کے ساتھ ہماری جنگ تھی، ہم نے فتح حاصل کی ہے. ابن عتیبہ عزادارو بازار میں آیا، کیا دیکھتا ہے کچھ نیزوں پہ سار ہے، کسی کے پر 18 سال کا سار، کسی کے پر 57 سال کا سار، مختلف سر دیکھے. ایک ایسا سر تھا جو نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا تھا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. عزادارو اس نے سر دیکھے، پیچھے دیکھے کہ بغیر معاملوں کے اونٹ ہیں اور ان کے اوپر کچھ بیبیاں ہیں.
ننگے سر ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، یا ایک مہاری ہے کمر جھکی ہوئی ہے، قریب آ کے ابن عتیبہ کہتا ہے السلام علیکہ یا ایھا الاسیر، او قیدی میرا سلام۔ ایک لمحہ رکیے گا، جب میں کہوں گا زیارت آئے گی تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے گا۔ پتہ نہیں ہے آج یہ اس کا جنازہ ہے جس نے اپنے بابے کا جنازہ کربلا کے صحرا میں بے گورو کا فن چھوڑ دیا تھا۔ کوشش کرنا سجاد کے جنازے کو ہر بندہ آج کندھا دے، لیکن ایک لمحہ رکیے گا، ایک جملہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ آئندہ سال ہم میں سے کوئی ہو یا نہ ہو۔ ابن عتیبہ کہتا ہے السلام علیکہ یا ایھا الاسیر، اے قیدی میرا سلام۔ یا سجاد نے گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں کڑیاں تھیں، اچانک سر بلند کی آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں ابن عتیبہ تو شام کا تو رہنے والا نہیں ہے۔ جب کہا نا تو شام کے رہنے والا نہیں ہے، ابن عتیبہ کہتا ہے کہ تو قیدی میرا نام کیسے جانتا ہے؟ کہا عتیبہ پہچان، تو مدینے والے حسین کو جانتا ہے؟ وہ کہا میرا امام ہے۔ کہا سر جو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا ہے یہ میرا بابا حسین ہے، میں سجاد ہوں۔ کہتے مولا میرے لیے حکم۔ کہا چند پیسے تیرے پاس ہیں؟ تو نے میرا جملہ سنا نہیں ہے ورنہ ماتم کر دیتا۔ وہ کائنات کا عرش کا مالک غلام سے کہہ رہا ہے کہ کچھ پیسے ہیں۔ ابن عتیبہ کہتا ہے 200 درہم میرے پاس ہیں، 2000 دینار درہم میرے پاس ہیں۔ اس وقت میرے مولا کہتے ہیں جلدی کر، چند چادریں خرید کے لا، چند چادریں خرید کر لا۔ عزاداروں نے نوکر کو بھیجا، یا مولا پوچھتے ہیں کوئی کپڑے کا ٹکڑا ہے؟ اس نے کہا میری ابا ہے۔ مولا کہتے ہیں ابا کو طے کر کے میرے توق کے نیچے، اس لیے کہ یہ توق کی میخوں نے میرے گلے کا گوشت کاٹ دیا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزاداروں آخری جملہ کہہ رہا ہوں۔ مولا نے وصیت شروع کی، آج کی رات مولا نے وصیت شروع کی محمد باقر کو۔ عزاداروں محمد باقر کہتے ہیں بابا میں بہترین غسل بھی دوں گا، بہترین کفن پہناؤں گا، عزت کے ساتھ جنازہ اٹھاؤں گا، اور جس نے ماتم کرنا ہے میرے چوتھے امام کا خون بڑھ گیا۔ کہا میں عزت و احترام والا جنازہ نہیں کہتا، اور میں نے اپنے بابا کو کربلا کی گرم ریت پر دیکھا۔ عزاداروں سیر کا اثر ہوا، یا ادھر سے کسی نے مولا سے پوچھا سب سے زیادہ تکلیف؟ مولا نے پوچھا محمد باقر اور کربلا میں تیرا سن کتنا تھا؟ کہا بابا 3 سال۔ کہا کوئی واقعہ یاد ہے؟ کہا بابا جب دادا پہ سروے چلتی رہی میں دیکھتا رہا، جب شام غریبہ کو میری پھوپھی زینب کی چادر اتری، چادر کا نام آنا تھا، سجاد نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو ماتم سجاد، ہائے سجاد، ہائے سجاد، ہائے یا حسین، 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 یا حسین۔ رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے
لیے کافی ہے سجادے تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجادے تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجادے تیرا نام۔ تو شہنشاہ درد ہے، تو شہنشاہ درد ہے، بتلائے نشان، رونے کے لیے کافی ہے سجادے تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے رونے کافی ہے چلا بے بسوں کا کارواں، بیماری لوگوں کارواں ہے، سنگ سرے اڑیاں، چاہے لاپتا کی ندیاں، کرب و بلا کے دشت میں، کرب و بلا کے دشت میں برپا ہے کوہرام، رونے کے لیے کافی ہے سجادے تیرا نام، 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 رونے کے لیے کافی ہے سجادے تیرا نام۔ لائٹ ہی نہیں